السلام علیکم۔ ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں پڑھ رہے ہیں فراق گورکھپوری، ان کی جو غزلیں آپ کے نصاب میں شامل ہوئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ان کی 3 غزلیں آپ کے نصاب میں شامل ہوئی ہیں، اس میں سے ہم نے 2 غزلیں پڑھ لی ہیں اور آج ہم ان کی تیسری غزل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی تیسری غزل کا جو مطلع یعنی پہلا شعر ہے وہ ہے: آنکھوں میں جو بات ہو گئی ہے، آنکھوں میں جو بات ہو گئی ہے، ایک شرح حیات ہو گئی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب سے آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کرنے کی جو یہ بات کر رہا ہے، جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ میرے محبوب کے ساتھ جو میری ملاقات ہے اس میں ہم نے زبان سے ہماری آپس میں بات چیت نہیں ہو پائی، لیکن آنکھوں ہی آنکھوں کے اشاروں سے ہم نے ایک دوسرے کو اپنے جو دل کی بات ہے، اپنے جو دل کا حال ہے وہ بیان کر دیا۔ اور یہ ایسی ملاقات تھی کہ جس میں شاید ہم نے اپنی پوری زندگی کو ایک دوسرے کے سامنے کھول کے رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا شعر ہے: کیا جانیے موت کیا تھی پہلے، کیا جانیے موت کیا تھی پہلے، اب میری حیات ہو گئی ہے۔ یہ جو دوسرا شعر ہے اس میں شاعر جو ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حالانکہ مجھے جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے اس راستے یعنی محبت کے راستے پہ چلنے سے بہت روکا، انہوں نے کہا کہ محبت پہ چلنے، اس راستے پہ چلنے اس کا مطلب ہے کہ یہ موت کو دعوت دینے جیسا ہے، لیکن اب یہی جو راستہ ہے، یہی جو میری محبت ہے، میری زندگی بن گئی ہے، یعنی میری حیات بن گئی ہے۔ حالانکہ مجھے لوگوں نے بہت روکا تھا، لیکن میں اس پہ پھر بھی چل پڑا، اور اب جب میں چل پڑا ہوں تو مجھے یہ غزل کا اگلا شعر ہے: اس دور میں زندگی بشر انسان کو بولتے، اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہیں وہ ایکچولی جو ہے انسان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں جو اس کو کن کن حالات سے، کن کن مشکلات سے، کٹھن مشکلات سے سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ آج کے اس دور میں جو ہے ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ گزارنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ ہر ایک انسان پریشان ہے، نہ سکون ہے نہ چین ہے، حالانکہ سب کچھ میسر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک انسان مطمئن نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پہ جو شاعر نے انسان کی زندگی کو بیمار کی رات سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ بیمار کی جو رات ہوتی ہے وہ کتنی کٹھن ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے وہ گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے زندگی آج کے انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوگا۔ اگلا شعر ہے: جس چیز کو چھو دیا ہے تو نے، جس چیز کو چھو دیا ہے تو نے، ایک برگ نبات ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہیں وہ پھر سے اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے جو محبوب ہیں ان کے ہاتھوں میں کچھ ایسا جادو ہے، کچھ ایسا انوکھا جادو ہے کہ وہ جس چیز کو بھی چھو لیتے ہیں، چاہے اس میں جان ہو نہ ہو تو اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے، اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ تو کچھ ایسا جادو ہے میرے محبوب کے۔ غزل کا آخری شعر یعنی مقطع: ایک صفت فراق اس کی، ایک صفت فراق اس کی، دیکھا ہے تو ذات ہو گئی ہے۔ یعنی یہاں پہ شاعر اپنے محبوب کی جو صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس کی خوبی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب جو ہیں ان کی نیک صفات کا وہ ایک پیکر ہے، یعنی اس میں یہ ساری جو خوبیاں ہیں، ساری جو اچھائیاں ہیں اس میں موجود ہیں، اور یہ ساری صفات میرے محبوب کی ذات یعنی اس کی شخصیت کا ایک حصہ مجھے اب نظر آتی ہیں، وہ مجھے ایک خوبیوں کا، ایک صفات کا پیکر اب نظر آتا ہے۔ تو یہ تھا آخری شعر اس غزل کا مقطع۔ تو پوری ہوگی آج ہماری فراق گورکھپوری کی غزل گوئی۔